أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ووجدك ضالا فهدى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله کروں تیرے نام پہ جاں فدا بس ایک جاں نہیں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا بنا نہیں اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ساری زندگی ناموس رسالت پہ پہرا دیا، کبھی بھی حضور کی شان اقدس میں ذرا سی بھی بات وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ خود اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ احمد رضا وہ شہد کی مکھی ہے جس کا ڈنگ بھی بڑا خطرناک ہے، جس کا شہد بھی بڑا عجیب ہے۔ ڈنگ بھی عجیب ہے اور شہد بھی عجیب ہے۔ جو حضور کے عاشق ہیں انہیں مزہ بڑا آتا ہے، جو دشمن ہیں انہیں تکلیف بڑی ہوتی ہے، کیونکہ جس کسی نے بھی جب بھی حضور کی شان اقدس میں کوئی نزیبہ الفاظ استعمال کیے تو امام محمد رضا نے چھوڑا نہیں، اس کا تعاقب کیا اور ایسا تعاقب کیا کہ بتا دیا ان کو کہ جو میرے حضور محمد مصطفیٰ آقا نامدار مدینے کے تاجدار ان کی شان اقدس میں کوئی بات کہے گا ہم برداشت نہیں کریں گے، اور بھرپور اس کا تعاقب کیا۔ اور جب آپ جانے لگے تھے حضور کے در اقدس پر تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے خبریں آ رہی تھیں کہ پورے عرب میں ہلچل مچ رہی ہے کہ امام محمد رضا آ رہا ہے، کہ حضور کے عاشق تھے اور پوری زندگی عشق رسول کا درس دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے، اقبال کہتے ہیں کہ جب تک دل میں صدیق اکبر اور حضرت علی جیسا سوز نہیں ہوگا تو محبت کام نہیں آئے گی۔ اور لوگ آج کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ امن کا درس دیتا ہے لیکن اس وقت امن کا درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جائے، ورنہ اسلام بدر کے میدان میں جانے کا بھی درس دیتا ہے، احد کے میدان کا بھی درس دیتا ہے، جنگ تبوک کا بھی درس دیتا ہے، غزوہ حنین کا بھی درس دیتا ہے۔ ہاں اس وقت امن کا درس دیتا ہے جب فاتح مکہ کی حیثیت سے حضور مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت امن کا درس دیتا ہے۔ اور آپ نے وہ جملہ کہا کہ وہ صبح لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور امام اہل سنت نے لکھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آج لوگ بڑے اپنے آپ کو مؤدب کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے تیرے شہدا، کوئی کہتا ہے تیرے کتے، سب غلط ہے۔ جو امام اہل سنت نے اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے وہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اور اس جملے سے تو بات بنی کہ حضور اٹھ کے سامنے آ گیا اور دیدار کرا دیا کہ میرا عاشق آیا، جو میری عزت پہ پہلا دیتا ہے وہ آیا ہے، اور دیدار سے نواز دیا۔ اور اس لفظ کو ہم بدل دیں غلط ہے،
تاجدار گولڑا نے بھی جو لکھا ہے، جو نعت خواں پڑھتے ہیں نا کہ سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ کھیاں کتھے جائے. یہ مشتاق نہیں پڑھنا چاہیے. یہ شاعر کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ جو اس نے لکھا ہو جملہ اس کو بدلنا بہت غلط ہے. اور انہوں نے یہ استغاثہ کیا حضور کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو یہ بنا کے پیش کیا. تو تم تو حقائق کر رہے ہو، تو جو خود اپنے آپ کو یہ کہے تو تم اس کو بدل دو، تم کون ہوتے ہو بدلنے والے؟ تو امام اہل سنت نے کتے ہی کہا ہے کیونکہ حضور کی بارگاہ میں. اور جب اس کا معنی لیا جاتا ہے تو پھر اس کی ایک صفت ہے وفاداری والی، تو وہ لیا جاتا ہے. اور یہاں کتنے کر لو گے تو جہاں پہ انہوں نے لکھا ہے تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، تو وہاں پر کیا کرو گے؟ اب سگ کو کیا پڑھو گے؟ تو یہ نہیں ہے. حضور کی بارگاہ میں جب انہوں نے پیش کیا تو اسی طرح لکھنا چاہیے. اور جو آیت میں نے پڑھی، آج لوگ جو ہیں وہ قرآن پڑھ کر بھی تمہیں گمراہ کر رہے ہیں. یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر. بہت سارے جن کو قرآن گمراہ کر دیتا ہے، بہت سارے جنہیں ہدایت دے دیتا ہے. اس وقت تک ہدایت نہیں ملے گی جب تک عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر قرآن نہ پڑھا جائے گا. اب دیکھیے یہی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اٹھائیے ترجمے سب کے. کسی نے لکھا معاذ اللہ کہ ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا اور راہ دی. کسی نے لکھا ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور راہ دی. کسی نے لکھا کہ ہم نے آپ کو راستے سے ہٹا ہوا پایا اور راستے پہ چلا دیا. کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا. لیکن جب باری آئی امام احمد رضا کی، جن کے دل میں عشق مصطفیٰ تھا، جو ناموس رسالت پہ ساری زندگی پہرا دیتے رہے، تو انہیں کیسے یہ زیب دیتا تھا کہ ایسا لفظ استعمال کریں. اور آپ نے اردو فن میں ایسا لفظ استعمال کیا کہ بڑے بڑے علماء اور دانشور علم والے جو تھے محو حیرت میں مستغرق ہو گئے کہ امام محمد رضا نے یہ لفظ ڈھونڈا کہاں سے ہے، اور دلائل بھی دیے عربی کی لغت میں سے کہ ضالن کا معنی یہ بھی بنتا ہے. آپ نے فرمایا اٹھا کے دیکھو آج بھی سورۃ الضحیٰ، اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور راہ دی. کہ حضور کی محبت میں خود رفتہ تھے، حضور اللہ کی محبت میں گم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رستے پہ لگایا اور اللہ کی محبت میں مگن تھے. جب کوئی کسی کی محبت میں مستغرق ہو جاتا ہے تو وہ عالم استغراق میں پہنچ جاتا ہے. یہ ایک درجہ ہوتا ہے ولایت کا بھی، اور اولیاء اللہ کا بھی، اور انبیاء کا تو اس سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب یہ خود سوچنا چاہیے ان کو جنہوں نے یہ کہا کہ آپ کو بھٹکا ہوا پایا راہ دی. اللہ نے بھیجا ہی نبی پاک کو اس لیے تھا کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگا دیں، اور جو گمراہ ہیں انہیں راہ ہدایت دے دیں. اگر یہ معنی کر دیا جائے حضور خود ہی راستے پر نہیں تھے تو لوگوں کو ہدایت کیسے دینی تھی؟ یہ فکر امام احمد رضا نے دی ہے. اور کہیں انہوں نے ترجمہ کیا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. حالانکہ ساری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء معصوم الخطا ہوتے ہیں، کوئی غلطی ان کی نہیں ہوتی. اور انہوں نے ترجمہ کیا ہم نے آپ کے پہلے اور بعد والے گناہ بخش دیے ہیں. تو نبی کا گناہ تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. آپ تو امام الانبیاء ہیں جن کے توسط سے اللہ ساری امتوں کے گناہوں کو بخش دے گا. اور اس لیے امام اہل سنت مت نے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا. تو امام اہل سنت نے ترجمہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے توسل سے آپ سے پہلوں کے اور آپ کے بعد والوں کے گناہوں کو بخش دیا. یہ عشق کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے، اور کبھی بھی آپ یہ برداشت نہیں کرتے. ایک بار ایک بندے نے وہاں پر روضہ رسول کے سامنے 2 درخت تھے، تو اس نے ان کو مد نظر رکھ کے تو ایک شاعر نے شعر لکھا، یوں کھڑے ہیں درخت روضہ شاہ والا کے سامنے. پہلا جملہ تھا. دوسرا جملہ تھا جیسے مجنوں کھڑا ہے لیلا کے سامنے. اب وہ پیش کر دیا حضور کی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہ دیکھو میں نے شعر لکھا ہے. اب امام محمد رضا جو تھے ان کے دل میں نبی پاک کی محبت تھی. انہوں نے تحفظ ناموس رسالت پہ پہرا دیا تھا. ایک ذرا سا لفظ بھی
حضور کی شان کے لیے ایسا وہ استعمال کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، نہ سنتے تھے۔ اب میں پہلا جملہ تو ٹھیک ہے، دوسرا ٹھیک نہیں ہے۔ کہاں حضور کی ذات، کہاں مجنوں اور لیلا، یہ تشبیہ جچتی نہیں ہے۔ اور برجستہ آپ نے اس کی فکرے کو درست کیا اور لکھ دیا کہ یوں کھڑے ہیں درخت روضہ شاہ والا کے سامنے، جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ جملہ بھی ٹھیک کر دیا اور شعر بھی اس کا ٹھیک کر دیا، اور حضور کی عزت پہ بھی پہرا دیا، کہا کہ یوں کھڑے ہیں درخت روضہ شاہ والا کے سامنے، جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب 1335 میں اعلیٰ حضرت سے ایک فتویٰ پوچھا۔ سید دیدار علی شاہ صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے غازی علم الدین کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تو وہاں پر پہنچے صف میں آگے تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ لوگوں نے جب اٹھایا، پانی پلایا، ہوش آیا تو رو رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ بنی ہے؟ کہنے لگے بس ساری زندگی حدیثیں پڑھاتے رہے، حضور کی باتیں کرتے رہے، لیکن حضور نے دیدار نہ کروایا۔ آج غازی علم الدین کے جنازے میں بنفس نفیس خود شریک ہو گئے آ کے، تو میں نے حضور کو جاگتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ اعلیٰ حضرت سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ کسی مولوی نے تقریر میں اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کو یتیم کہہ دیا ہے، یہ کیسا ہے؟ تو پھر اعلیٰ حضرت نے جو اس پہ قلم اٹھایا تو کسی بندے نے اس طرح کا جواب نہیں دیا جو اعلیٰ حضرت نے دیا، اور آپ نے کہا کہ حضور کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ کبھی بھی آپ نے کوئی ایسا جملہ حضور کی شان اقدس میں نہیں بولا، اور جس نے بولا اس کی فوراً گرفت کی، کفر کے فتوے لگا دیے، اور ذرا بھر بھی آپ نے اس میں نرمی نہیں برتی، اور سب کو رگڑ کے رکھ دیا جو سامنے آیا، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور کی شان اقدس کے بارے میں ذرا بھر بھی اس طرح کا جملہ سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور یہ آج میں نے ان کے حوالے سے ناموس رسالت پہ گفتگو اس لیے کی ہے کہ 25 صفر کو آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ کعبہ بنا کیسے ہے؟ اللہ کے حبیب نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھی جا چکی تھیں، 2 باقی تھیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتا ہے ان کا ارادہ بدلتا ہے تو ہم قبلہ بدل دیتے ہیں۔ یہ انہیں سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ جن کے ارادے بدلنے سے قبلے بدل دے تو ان کی چاہت پر کیا ہوگا؟ امام اہل سنت تو فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خدا تو وہ بھی چاہتا ہے جو مصطفیٰ کی رضا ہوتی ہے، جو وہ کہتے ہیں اللہ کر دیتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، یہاں پر بھی علماء فرماتے ہیں قبلتاً نکرہ ذکر کیا، معرفہ نہیں کیا، حالانکہ معرفہ ہونا چاہیے تھا اصولاً۔ قبلہ 2 ہی ہو سکتے تھے، یا بیت المقدس ہو سکتا تھا یا بیت اللہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے ان 2 کی قید نہیں رکھی۔ قبلۃ نکرہ ذکر کر کے نبی پاک کی شان کو، آپ کی عزت کو، ناموس کو پوری دنیا پہ ظاہر کر دیا کہ محبوب تیرے لیے یہ 2 کی قید نہیں ہے، تو جس کو چاہے گا ہم اسے قبلہ بنا دیں گے، چاہت تیری ہوگی قبلہ ہم بنا دیں گے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جنہوں نے کعبے کو قبلہ بنایا ہے ان کے روزے کو دیکھو۔ ذرا غور سے سن تو رضا آتی ہے کعبہ سے صدا، ذرا غور سے سن تو رضا آتی ہے کعبہ سے صدا، اپنی آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔
موبائل